السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو خاص کر آج کل کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ اسے بہت غور سے سنیے گا، آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی شادی اس کے ساتھ والے گاؤں میں طے پائی کہ فلاں دن دولہا بارات لے کر آئے اور اپنے دلہن کو لے جائے، لیکن ساتھ میں لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اپنے ساتھ جو بارات لائے گا اس میں 100 نوجوان ہونے چاہیے اور کوئی بھی بوڑھا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دولہے والے یہ عجیب شرط سن کر بڑے حیران ہوئے، لیکن پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے اور کیوں بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ گاؤں کے نوجوان خوش تھے، اس بارات میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا اور وہ مزے لوٹتے اور ہنستے کھیلتے بارات لے کر جائیں گے۔ اور دوسری جانب گاؤں کے بوڑھے پریشان ہو رہے تھے کہ آیا انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر، بارات کے جانے کا دن آن پہنچا، دولہا کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات دوسرے گاؤں روانگی کے لیے تیار تھی تو اسی لمحے گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا تھوڑا فاصلہ رکھ کر جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا، اور نوجوانوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن لے کر لوٹیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بوڑھے کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ راستے میں نوجوانوں نے دل میں برا محسوس کیا کہ ہم 100 نوجوان ہیں جو بہادر ہیں، طاقتور ہیں، توانا ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے میں ایک بوڑھے شخص کا جو مشکل سے چل رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، کھانس کھانس کر اور بلغم تھوکتا ہوا ساتھ آ رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ خیر، دل میں برا بھلا کہتے ہوئے یہ نوجوان اپنے بھائی دوست کی بارات لے کر دوسرے گاؤں میں دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ دلہن کے عزیز و اقارب نے جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو وہ پورے 100 صحت مند، توانا اور جوشیلے نوجوان ان کے سامنے موجود تھے، اور ان میں کوئی بوڑھا موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور کہا کہ دولہا کا نکاح اب اس وقت ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری کی جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے تب ہی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ جوان مجمع سے آنکھیں بچاتا اور چھپتے چھپاتے ہوئے باہر کو نکلا اور فاصلہ رکھ کر ساتھ آنے والے بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نوجوان کو بزرگ ایک درخت کی اوٹ میں آرام کرتے ہوئے ملا اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا اور کہا، تم واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے اپنی شکایت پیش کرو کہ بکرا ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے، اور جب ایک بکرا ان کے سامنے پہنچے تو سب نوجوان ایک دم ہی اس پر ٹوٹ پڑیں اور اکٹھے کھائیں۔ نوجوان بوڑھے شخص کے ہدایات لے کر واپس پہنچا اور اس نے وہی کیا جیسا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی۔ یہ سارا منظر اور معجزہ دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے، اور دیکھنے والوں نے دلہن والوں کی یہ شرط پوری کر دی اور 100 بکرے کھا لیے، اور پھر نکاح کے بعد دلہن کو لے کر خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اور نوجوانوں کو پھر احساس ہوا کہ اس طرح ایک بزرگ نے رہنمائی کر کے ان کی پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دیا۔ آج اپنے بزرگوں کا وجود اپنے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہم پر گراں گزرتا ہے۔ اب چاہیے کہ ہم ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنے لیے توشہ دید سمجھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، جو ظاہری دکھائی دے رہا ہوتا ہے اسی سے سب کچھ تصور کر لیتے ہیں، جبکہ ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پاتے تو بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے بال سفید کیے ہوتے ہیں، وہ علم و عمل، مشاہدات و تجربات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اب ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر اپنے بزرگوں کی حکمت بھری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے تجربات سے مستفید ہوں۔
یقیناً بزرگوں اور داناؤں کی ایک حکمت بھری گفتگو اور رہنمائی ہم نوجوانوں کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ داناؤں کی صحبت کسی بھی صحت مند معاشرے کا سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ نوجوانوں کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے پاس سب کے لیے وقت ہوتا ہے مگر اپنے بزرگوں کے ساتھ کچھ پل گزارنے کا وقت نہیں ہے، جو کہ ہم نوجوانوں کو ان کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی ہیں، کیونکہ وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بزرگ اور داناؤں کے مجالس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ صحت مند معاشرے اور آئندہ آنے والی نسل کی ترقی کے حصول کی خاطر بزرگوں سے رہنمائی لینا ہوگی، جن کی وجہ سے نہ صرف ہماری اس دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ ہماری آنے والی اپنی زندگی میں بھی انہی کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سبق آموز کہانیاں لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔